بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے والی مجلس میں یا پروگرام میں سونے کے آداب کی بات چھیڑی گئی تھی کہ سوتے وقت اسلام ہمیں کن آداب کی رعایت برتنے کو کہتا ہے۔ اس میں سے بتایا گیا تھا کہ داہنی کروٹ پر لیٹا جائے، باوضو سویا جائے، دل کو ہر قسم کے کینے کپٹ سے پاک کر کے آدمی سوئے۔ ایسے ہی کچھ اوراد و وظائف اور دعائیں پڑھ کر لیٹنے کا بھی حکم آیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اوراد، وظائف اور دعائیں ایک مسلمان کے لیے ڈھال کا، شیطانی ہتھیاروں سے بچنے کا، دشمنوں کی تدبیر سے بچاؤ کا سامان ہوتی ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بہت سی الگ الگ دعائیں اور اوراد و وظائف کا اہتمام اور پابندی کرتے تھے۔ جن دعاؤں کے پڑھنے کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی جو دعائیں حضور نے اورلی اور پریکٹیکلی ارشاد فرمائی ہیں، وہ ہم آپ کو آج کی مجلس میں سناتے ہیں۔ دیکھو، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات، امتیازات اور خصوصیتوں سے نوازا، ان میں سب سے بڑی خوبی اور خصوصی کمال وہ آپ کی عبدیت کاملہ کا مقام ہے، یعنی آپ کے اندر بندگی کی شان، بندہ ہونے کی شان، عبدیت کا مقام کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، تواضع، نمرتا، انکساری۔ اور یہی چیز انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی، عبدیت کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال عبدیت میں سب سے فائق اور اعلیٰ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جہاں جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بلند ترین خصائص، کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر ہونے والے خاص الخاص انعامات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل اعزاز لقب عبد ہی کا اختیار کیا گیا اور عبد ہی کے عنوان سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ نجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، قرآن کریم کی تنزیل کی بات کرتے ہوئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ کہف میں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور ہم لوگ کلمہ طیبہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خلاصہ یہ ہے بھائیو کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند مقام، ہماری خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی اگر کوئی ہے تو وہ عبدیت ہے، بندہ بن کر رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام عبدیت کے امام تھے، یعنی
مقام عبدیت کا جو وصف خاص ہے اس میں سب پر حضور فائق ہیں، اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، دعا میں عبدیت کا جتنا ظہور ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں۔ دعا نام ہی اظہار عبدیت، اعتراف قصور اور اقرار قدرت الہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بشرطے کہ وہ حقیقی دعا ہو، استحضار ہو، تو وہ دعا کرتے وقت بندے کا ظاہر اور باطن پورا کا پورا شان عبدیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہی چیز تو بندے کی طرف سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کے اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال یہ دعا کا حال تھا۔ امت کو حضور کے ذریعے روحانی دولتوں کے جو بڑے بڑے خزانے ملے ہیں، ان میں سب سے قیمتی خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کی یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر تجزیہ کیا، سروے کیا، مطالعہ کیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس عمل پر فوکس کیا تھا، کون سا عمل آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، زیادہ تر آپ کی زندگی کس عبادت اور وصف میں گزری۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ تر وقت دعاؤں میں گزرا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ دعا شان عبدیت کا مظہر ہے، اس لیے دعا میں حضور زیادہ تر وقت لگاتے تھے، چلتے، بیٹھتے، اٹھتے، لیٹتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سوتے وقت بھی دعاؤں سے غفلت نہیں برتتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ طاہرہ مطہرہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن کہ تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے تو مجھ کو محفوظ رکھ۔ خاص سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سونے کو موت سے ایک خاص مناسبت ہے۔ کہتے ہیں کہ النوم اخو الموت، نیند یہ موت کا بھائی ہے، موت جیسی ہے، جیسے مرنے کے بعد آدمی کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے، ملذات سے، مطعومات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیند کی حالت ہے۔ تو جیسے جنت میں موت نہیں ویسے جنت میں نیند بھی نہیں، سونے کو موت سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت موت اور قیامت اور وہاں کے حساب و ثواب اور عذاب کو یاد کرنے کا اہتمام فرمایا تھا اور اہتمام فرماتے تھے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم قینی عذابک
یوم تجمع عبادک، ابھی ہماری روایت میں آیا یوم تبعث عبادک، اور نسائی شریف میں آیا یوم تجمع عبادک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اس دن جبکہ تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بچنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ حضور تو مغفور، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا یہ اپنے مقام کی بلندی اور امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کا صاف جواب ہے افلا اکون عبدا شکورا، حضور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو اتنے بڑے مقام سے نوازا اور مجھے عذاب سے مغفور اور مرحوم فرما دیا۔ میرے لیے اعلان ہوا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، حضور کے بہت سے کام امت کو تعلیم دینے کے لیے ہوا کرتے تھے، تعلیما للامت، اور کبھی اظہار تواضع کے لیے بھی ہوتے تھے۔ یہ مختصر جامع بات کر دی میں نے۔ تو ایک دعا تو یہ آئی اللہم قنی عذابک یوم تجمع یا یوم تبعث عبادک، اور ایک حدیث شریف میں دعا آئی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب سے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ بہت اچھی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ کون سی دعا پڑھو؟ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ پھر سے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ عبدیت ایک ایک لفظ سے جھلک رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے وضو کرو، داہنی کروٹ پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ بھی سنو کہ اے اللہ میں نے اپنی ہستی کو تیرے سپرد کر دیا، اپنے تمام معاملات تیرے حوالے کر دیے اور تجھ کو ہی اپنا پشت پناہ بنا لیا۔ تیرے پاس ہی میں نے پناہ لی، تیرے جلال سے ڈرتے ہوئے اور تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہوئے۔ میرے مولا تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جسے تو نے نازل کیا اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ دعا تو دیکھو، اپنے آپ کی خود سپردگی، اللہ کا خوف، اس سے ڈرنا اور تفویض، جی ہاں تعظیم بھی ہے تفویض بھی ہے۔ تفویض یہ عبدیت کی پونجی ہے، سرمایہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آیا ہے قرآن کریم میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
یہ ہے اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے سارے امور تیرے حوالے کر دیے. فوضت امری الیک، اور الایمان بین الخوف والرجاء والا معاملہ بھی ہے، اللہ کے رحم و کرم کی امید اور اس کے عذاب کا ڈر. نیز اس دعا میں سوتے وقت کہیں اگر اس نیند میں موت مقدر ہے تو ایمانیات کا استحضار اور اس کا اظہار بھی ہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. جی ہاں، ایمان پتہ چلا کہ سوتے وقت ایمان ٹٹول کر، ایمان کو حاضر کر کے سونا چاہیے. یہ دعا سکھانے کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس دعا کے پڑھنے کے بعد سو گئے اور مر گئے تو دین اسلام پر مرو گے. نیز حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو بالکل اخیر میں پڑھنا، یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر کسی سے بات مت کرنا، کوئی اور کام مت کرنا. جب سونے لگو تو یہ دعا تمہارا آخری بول ہو. حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے بجائے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی نبی کے بجائے رسول پڑھ دیا. اس پر حضور نے مجھے یاد کروایا کہ نہیں، ایسا پڑھو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی حضور کے سکھائے ہوئے الفاظ میں ذرہ برابر ہیر پھیر ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں کے الفاظ ایز اٹ از ایز اٹ واز رکھنے چاہیے. حضور کی معجزانہ دعاؤں میں سے ہے یہ دعا، کیونکہ اس میں ذات خداوندی پر اعتماد، تسلیم اور تفویض کی روح بھری ہوئی ہے. اسی کے ساتھ اس میں ایمان کی تجدید بھی ہے. داہنی کروٹ پر لیٹنے کا تذکرہ بھی اس میں ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. اب یہاں یہ جو آیا کہ وہ صحابی وہ نبیک الذی ارسلت کے بجائے رسولک الذی ارسلت پڑھتے تھے، اس پر حضور نے ان کی اصلاح کی. اس کی وجہ یہ ہے، سن لو برابر، کہ ذکر و اذکار کے الفاظ توقیفی ہیں، یعنی جیسے کتاب و سنت میں وارد ہیں ایسے ہی ان کو رکھا جائے. اس میں کچھ خاص خوبیاں، خصائص اور اسرار ہوا کرتے ہیں، بھید ہوتے ہیں، کچھ کوڈ ورڈ ہیں، سیکریسی ہے، جن میں گیسنگ کو، اپنے قیاس کو، اپنی عقل کو کوئی دخل نہیں ہوا کرتا. لہذا ان الفاظ کی محافظت، رعایت لازم ہے جن کے ساتھ دعا وارد ہوئی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ نبیک الذی ارسلت کے جملے میں حضور کے لیے رسالت اور نبوت دونوں ظاہر ہو رہی ہیں. وہ رسولک الذی اور ارسلت، اس میں صرف وصف رسالت کا تذکرہ ہے، اس لیے بھی حضور نے تبدیلی سے منع فرمایا ہو. اور منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بزرگوں نے لکھی کہ وصف رسالت میں تو حضرت جبرائیل بھی شامل ہیں. حضرت جبرائیل بھی رسول رب العالمین ہیں. ہاں، نبوت یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کی یہ تلقین کی ہوئی دعا کو حضرت براء نے آپ کے سامنے ہی یاد کرنا شروع کر دیا. اس سے متعلم کا معلم کے سامنے سبق یاد کر لینے کا استحباب معلوم ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ متعلم، طالب علم، سیکھنے والا، اسٹوڈنٹ جب اپنے معلم کے سامنے سبق یاد کرے گا تو اس میں اس کی غلطی کی اصلاح اور تصحیح آسان ہو جاتی ہے. استاذ
درست کروا دیتے ہیں۔ تو ایک دعا تو یہ ہوئی۔ ایک اور طریقہ لیٹنے کے آداب بیان ہو رہے ہیں نا، تو حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ وضو کی حالت میں تو اپنے داہنے ہاتھ کو تکیہ بنا لو، پھر اوپر جیسی حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک اور دعا ملتی ہے جو مشہور ہے، ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، وہ دعا کے راوی ہیں، آج پتہ چل رہا ہے آپ سب کو ماشاءاللہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرمانے کے لیے بستر پر لیٹتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تیرے نام پر ہی مرنا اور تیرے ہی نام پر جینا ہے، اللہم بسمک احیا و اموت، اللہم بسمک احیا و اموت، تیرے ہی نام پر مرنا اور تیرے ہی نام پر جینا ہے۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد ہم کو جلایا اور بالآخر ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ موت طاری کرنے کے بعد کیسے جلایا؟ یعنی سلانے کے بعد جگایا۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ نیند میں بہت کچھ مشابہت موت کی ہے، اس لیے دعا میں نیند کو مرنے اور بیدار ہونے کو زندہ ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اس طرح روز مرہ کے سونے جاگنے کو مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی اور اس کی تیاری کی فکر کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ روز سو تو موت کو یاد کرو کہ اللہم بسمک احیا و اموت، اور جب روزانہ جاگو تو قبروں سے اٹھنے کو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کو یاد کیا کرو۔ موت کی یاد سے انسان کی زندگی غفلت سے بچ جاتی ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے اللہم بسمک ای بذکری اسمک احیا، میں تیرے نام کا ذکر کرتے کرتے سوتا ہوں اور تیرے نام کا ذکر کرتے کرتے بیدار ہوتا ہوں۔ سوتے وقت اور سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کا آخری کلام اور ایک مسلمان کا شروع کلام اللہ کا ذکر ہو جائے۔ دوبارہ زندگی کی ابتدا اٹھتے ہی تجدید ایمان اور ذکر اللہ سے ہو، اور آخری کلام بھی ذکر اللہ کا ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی قدرت اور الوہیت کا اقرار ہمہ وقت قائم رہنا چاہیے۔ ایک دعا اور بھی ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو بستر کو لنگی کے کونے سے جھاڑ لے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ جب بستر پر سے اٹھ کر گیا تو اس بستر پر کون کون سی چیزیں آ گئی ہوں، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھے۔ کون سی؟ بسمک ربی وضعت جنبی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحین من عبادک۔ اس کا مطلب ہے، اے میرے مالک، میں نے تیرے ہی نام پر اپنا پہلو رکھا ہے، تیرے ہی نام پر اسے اٹھاؤں گا، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اور اگر تو اسے واپس بھیجے اور مجھے کل جگائے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔
بستر کو لنگی سے جھاڑنے کا تذکرہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی کے جسم پر موجود ہوتی ہے تو سہولت ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ لنگی سے ہی جھاڑے، چادر سے، شال سے، کپڑے سے بھی جھاڑ سکتا ہے، لیکن لنگی ساتھ میں ہی ہوتی ہے جسم پر، اور لنگی کے اندرونی حصے سے جھاڑنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ بس اصل چیز ہے بستر کو جھاڑنا، چاہے لنگی سے ہو یا کسی بھی کپڑے سے ہو، اور یہ حکم بطور شفقت و ارشاد ہے تاکہ ہمارے اٹھ کر جانے کے بعد عدم موجودگی میں بستر پر کوئی موذی چیز، کیڑے مکوڑے آ گئے ہوں تو جھاڑ دینے کی وجہ سے ہم جب سو جائیں تو ان کی تکلیف سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ چوٹیاں بھی پڑ جاتی ہیں، کھٹمل آ جاتے ہیں، کبھی کوئی کچرا ہوتا ہے، اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان جب سوتا ہے نا تو مائکرو چھوٹے چھوٹے سیلز اس کے بدن سے بستر پر جھڑتے ہیں۔ اب وہ اٹھ کر گیا، اس کے بعد وہ سیلز بستر پر رہے، پھر آ کر انہی جھڑے ہوئے سیلز پر سوئے گا تو فزیکلی ایفیکٹ ہوگا، تکلیف ہوگی، وہ مرے ہوئے سیلز پھر اس کے بستر میں جائیں گے۔ جھٹک لو تاکہ وہ سیلز بستر پر سے جھٹک جائیں، مر جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی بستر پر سے اٹھ کر جاتے وقت عدم موجودگی میں جنات وغیرہ بھی اس کے بستر پر آ کر سو جاتے ہیں، تو جھاڑ دینے سے ان کے سونے کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور جھاڑ دینے سے ویسے بھی صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے جو خود مقصود ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنے کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور بھی کچھ آداب اور دعائیں اور اوراد و وظائف ہیں جو اس کے بعد کی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔